ہمارا ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اس وقت جس بدبختی کے زمانے سے گزر رہا ہے، جس بدنصیبی سے دوچار ہیں، وہ ہے صورتحال سب کے سامنے۔ ان شقاوتوں میں سے ایک بدترین شقاوت، وہ ایک غلیظ ترین نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ گزارش یہ ہے اور سوال یہ ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، جا بجا علماء سے معذرت کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ اس انداز کے جتنے سوالات ہیں، یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، آسمان سے بارشیں برسانے والا اللہ ہے، زمینوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے، ذرہ ذرے کا مالک تو اللہ ہے، دن رات کا مالک اور خالق تو اللہ ہے۔ الا خبردار، لہ الخلق والامر، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ کل کائنات کا خالق بھی اللہ ہی ہے، کل کائنات کا مالک بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں۔ جب کسی کی موت کی ہم خبر سنتے ہیں تو مسلمان کی زبان پر یہی آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا مالک اللہ ہے، جو مر گیا اس کا مالک بھی اللہ، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہمیں بھی لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ جسم کے ہم مالک نہیں، نہ جسم پر ہماری مرضی چلے گی۔ جسم کا مالک وہ ہے جو 7 آسمان کا مالک ہے، اس جسم کا مالک وہ ہے جس نے زمین کو پانی پر بچھا دیا ہے، اس جسم کا مالک وہ ہے جس کے حکم سے اس جسم کے اندر جان آئی، جب اس کا حکم آئے گا تو روح الگ ہو جائے گی۔ منہا خلقناکم، فرمایا کہ زمین سے تو تمہارے جسم کو ہم نے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تو لوٹ کر جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے تو دوبارہ اٹھنا ہے۔ لیکن پیدا کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، دوبارہ اٹھانے والا بھی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ بھائی ہر بندے کے انگلی کے پور، نقشے ہاتھ کے، پاؤں کے، یہ دوبارہ اسی طرح اللہ پاک اٹھائیں گے، اور پھر مالک یوم الدین کا منظر شروع ہوگا، اور پھر نعرہ اور آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج اس کس کی حکومت ہے؟ این المتکبرون، کہاں ہے متکبر لوگ؟ این الجبارون، کہاں ہے ظالم؟ کہاں ہے ہٹلر؟ کہاں ہے ہلاکو خان؟ کہاں ہے چنگیز خان؟ کہاں ہے نمرودی مظالم؟ کہاں ہے فرعونی داستانیں؟ کہاں ہے قوم عاد کے غرور اور نخرے؟ اور کہاں ہے قوم سمود کی کاریگری اور ہنر اور انبیاء سے ٹکرانا؟ کہاں ہے قوم شعیب کی ہلاکتیں؟ کہاں ہے قوم لوط اور ان کی خباستیں؟ اور لوط علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر کے سامنے بدترین انداز میں پیش آنے والی خبیث قوم، کانت تعمل الخبائث، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے سوویت یونین کے زمانے کے بدترین فرعون؟ اور کہاں ہے دور حاضرہ کا امریکہ جیسا فرعون جس نے امت مسلمہ کا جینا مشکل کر دیا؟ کل کرۂ ارض کے مسلم ممالک جس نے کھنڈر بنا دیا، جس نے دنیا کو کیا سے کیا کر کے رکھ دیا، اور صلیبی جنگ کا اعلان کرنے کے بعد اس کا اعلان تھا جو صدر بش تھا، حقیقت میں انسانیت کش تھا، اور کہہ رہا تھا کہ نہ ہم تھکیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ ہاریں گے، لڑتے رہیں گے، یہاں تک دہشت گردوں کو ختم کریں گے۔ 19 سال تک افغانستان کے مسلمان ڈٹے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے
نے گرج کر ملا عمر نے کہا تھا کہ ہم قندھار کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتے ہیں مگر تم سے بھاگنے کے لیے نہیں، ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے۔ لیکن امریکیوں یاد رکھو، افغانستان پر کسی کا قبضہ کبھی برقرار نہیں رہ سکتا، اور اس دور میں جمعیت علماء اسلام کے تحت یہاں احتجاجی مظاہرے ہوتے اور ہم جلسوں میں شور کرتے تھے اور اس وقت بتاتے تھے کہ بش ایک اعلان تیرا ہے، تو کہتا دہشت گردوں کو ختم کریں گے، اور کہہ رہا تھا سارے اسباب بروئے کار لائیں گے، دہشت گردوں کو ختم کریں گے۔ ہم اس وقت کہہ رہے تھے ایک اعلان تیرا ہے، ایک اعلان ہمارے پیغمبر کا ہے، سرور کونین کا اعلان ہے، امام الانبیاء کا اعلان ہے، جس نے اعلان کر کے 1400 سال پہلے بتا دیا الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ، جب سے خدا نے مجھے بھیجا یہ مقدس فریضہ جاری رہے گا، میرا امتی دجال کو قتل کرے گا، لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، کسی کا عدل کسی کا ظلم اس فریضے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ 19 سالہ طویل جنگوں کے بعد ساری دنیا کے چیلے امریکہ کے ساتھی بنے ہوئے تھے، بے غیرت نام نہاد مسلم ممالک کے بے غیرت حکمران امریکہ کے چمچے بنے ہوئے تھے، اپنے بھی دشمن پرائے بھی دشمن، سارے اسباب بروئے کار لاتا رہا، بارود برساتا رہا، اور وہاں کے مسلمان اپنی جانیں قربان کرتے رہے اور اس اعلان کے ساتھ قربان کر رہے تھے، جان دے دی ہم نے اس کے نام پر، عشق نے سمجھا نہ کچھ انجام پر۔ ارے بھائی ایک دن تو مرنا ہے، یہ جان تو آنے جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، اس رخ سے جو مقتل کو گیا وہ جان سلامت رہتی ہے۔ اور اعلان تھا ان کا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آج 2020 میں جا کر وہ امریکہ، وہ زمانے کا بدترین فرعون، وہ امت مسلمہ کا قاتل، وہ خونخوار درندہ، اس وقت اس نے جا کر آخر میں آ کر اسی دہشت گردوں کے سامنے میز پر آیا، مذاکرات کا بھیک مانگتا رہا اور بالآخر جا کر اپنی شکست پر دستخط کیا، اور ہمیشہ کے لیے امریکی غرور کو خدا نے خاک میں ملا دیا، اور داڑھی اور پگڑی کی عزت کو خدا نے چار چاند لگا دیا۔ گزارش یہ ہے انتہائی اختصار، بات لمبی ہو گئی، میرا جسم میری مرضی یہ بات نہیں چلے گی۔ بتاؤ جسم کا مالک کون ہے؟ جسم کا مالک کون ہے؟ جسم پر مرضی کس کی چلے گی؟ ان السمع والبصر والفؤاد، کان کا مالک بھی اللہ، آنکھ کا مالک بھی اللہ، دل کا مالک بھی اللہ، جسم کے اعضاء کا مالک بھی اللہ، روح کا مالک بھی اللہ۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میرے بھائی جسم کا مالک بھی اللہ، اس پر اس مالک کی مرضی چلے گی۔ عورتیں کہتی ہے، فحاش عورتیں، عورتوں کا نعرہ، بے غیرت عورتوں کا نعرہ، اور 2 نمبر قسم کی بدکار غلاظت کی بوریوں کا نعرہ، میرا جسم میری مرضی۔ ایک پارٹی سیکولر جماعت کا انتہائی غلیظ ترین خاتون، اس نے سینٹ میں بزرگ کی بات کو مسترد کرتے ہوئے، مولانا فیض محمد صاحب کی بات پر رد کرتے ہوئے اس نے کہا مرد دھندھناتے پھرے اور عورتیں اندر رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ تو تقسیم الہی ہے، خدا نے عورت کو گھر کی زینت بنا دیا، مرد کو دندنا کر پھرنے کے لیے بنا دیا ہے، خدا نے عورت کو گھر میں رہنے کے لیے بنا دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو، لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت والے زمانے کی طرح بے حیا بن کر چلنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور خبردار کبھی اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کرنا، اپنی شوشا کو دنیا کو نہیں دکھانا۔ بھائی عورت کہے میرا جسم میری مرضی تو کیا مطلب ہے؟ اگر اس بات کو ہم تسلیم کریں پھر کوئی بھی مرد کہے گا میرا جسم میری مرضی، جہاں کوئی عورت ملے اس کی عزت پر حملہ کرے اور سوال ہو بھائی یہ کیا کر رہا ہے، وہ کہے گا میرا جسم میری مرضی۔ اگر کوئی گاڑی والا کسی چھوٹے پر چڑھائی کر دے اور کچل دے، گاڑی والے سے پوچھو بھائی یہ کیا کیا، وہ کہے میری گاڑی میری مرضی۔ اگر کسی کے ہاتھ میں
کلاشنکوف ہو، وہ کسی کو چھل نہیں کرے بھائی تو نے کیوں مار ڈالا، وہ کہے میرا ہتھیار میری مرضی، میرا کام میری مرضی. بھائی مرضی مرضی نہیں چلتی. یہ جملہ اسلام کی توہین ہے، یہ جملہ قرآن کریم کا انکار ہے، یہ جملہ شریعت محمدیہ کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ جملہ پاکستان کی بنیاد کا دشمن ہے، یہاں کا کلچر کا دشمن ہے، یہاں کے ثقافت کا دشمن ہے، امت مسلمہ کے عادات اور انسانی فطرت کا دشمن ہے. اس لیے اس دشمن کو آگے نہیں چل سکتا، نہیں چلنا. گزشتہ کل بہت اہم میٹنگ بلائی تھی ڈپٹی کمشنر نے، اور بڑے بڑے افسران بھی موجود تھے، اس میں جمعیت علماء اسلام کا وفد تھا. میں نے ان سے وہاں عرض کیا بھائی یہ بتاؤ بات یہ ہے اگر انہیں نیم برہنہ ہو کر چلنے کا شوق ہے پھر ہمارا ماحول کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ جائے وہاں پر جہاں ننگوں کا ماحول ہے، جہاں بے حیا لوگوں کا ماحول ہے، ادھر چلے جائے، آپ انہیں وہاں بھیج دو. یہاں ہمارے نوجوانوں کا ایمان خراب کرنے کی کیا ضرورت؟ ایسا نہیں چلے گا. خبردار، علماء کا اعلان ہے، ہر مسلمان کا اعلان ہے. میں نے وہی ان کے سامنے عرض کیا، وہ ان کو خطرہ ہے جمعیت سے. میں نے کہا بات جمعیت کی نہیں ہے، گرمی لگتی ہے سب کو لگتی ہے، سردی لگتی ہے سب کو لگتی ہے. یہ ایک بے حیا عمل ہے، یہ ایک غلط کام ہے. ہر باضمیر انسان اس کو نہیں مانتا، کوئی باحیا آدمی اس کو نہیں مانتا، کوئی شرافت والا انسان اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.